ڈیئر فرینڈس، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے، اللہ کے کرم کے سائے میں ہوں گے۔ آج ایک لائف چینجنگ کے حوالے سے ایک چھوٹی سی اسٹوری کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہا تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک فقیر کسی قبرستان میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک فقیر جب کبھی کسی قبرستان میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندے نے اس سے پوچھا کہ بابا آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس بندے نے، فقیر نے اس بندے کو ایک انوکھا جواب دیا، حیران کرنے والا جواب دیا۔ اس حیران کن جواب کچھ اس طرح تھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں جو کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتے، یعنی مجھے تکلیف نہیں دیتے، مجھے ان سے کوئی تکلیف نہیں، خود بھی پرسکون ہے، میں بھی پرسکون ہوں۔ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں جو جھوٹ نہیں بولتے، میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں جو الزام نہیں لگاتے، میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں جو حسد نہیں کرتے، میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں جو مذاق نہیں اڑاتے، میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں جو میری غیبت نہیں کرتے، میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں جو کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرتے، میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں جو دو بندوں کو لڑاتے نہیں ہیں، میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں جو ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے، میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں جو کسی کا حق نہیں مارتے، میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں جو کبھی کسی کے ساتھ ناجائزی نہیں کرتے، میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں جو کبھی کسی کے کام میں رکاوٹ نہیں بنتے۔ یہ سارے جوابات سن کے بندہ دنگ رہ گیا، حیران رہ گیا، پریشان ہو گیا کہ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ مردہ ہے، مردہ تو کبھی جواب نہیں دیتا، مردہ تو کبھی الزام نہیں لگاتا، مردہ تو کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتا، یہ کیسے جواب آپ دے رہے ہیں؟ تو اس فقیر نے کہا دیکھو یہ پرسکون ہے، ہم پرسکون ہیں، ہماری زندگیاں پرسکون ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری زندگیاں بھی پرسکون ہو تو اپنی زندگی سے یہ ساری چیزیں نکالنا۔ کون سی؟ کسی کے ساتھ حسد کرنا، حسد نہیں کرو، آپ اس جیسا بننے کی کوشش کرو جو اللہ کو پسند ہے۔ آپ کسی کے اوپر الزام نہیں لگاؤ، کیونکہ اللہ نے بھی کسی کے اوپر الزام لگانا منع کیا ہوا ہے۔ آپ کسی کی غیبت نہیں کرو، آپ کسی کی برائی نہیں کرو، آپ جھوٹ نہیں بولو۔ جب آپ جھوٹ بولو گے بہت ساری بیماریاں میں پڑ جاتے ہیں۔ بیماری کہنے کا مطلب نہیں جسمانی نہیں، ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور 100 جھوٹ چھپانے کے لیے 1000 جھوٹ بولنے، اور جھوٹ ایک نہ ایک دن ثابت ہو کے رہتا ہے۔ جب ہم کسی کے متعلق جھوٹ بولتے ہیں تو ان دونوں میں دراڑیں پڑتی ہیں، وہ لوگ آپس میں لڑتے ہیں اور معاشرہ ہمارا خرابی کی طرف جاتا ہے۔ ہم اگر کسی سے حسد کرتے ہیں تو پھر ہم ناجائز کاموں کی طرف ڈائیورٹ ہوتے ہیں، کرپشن کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم کسی کو بری حق ماننا شروع کر دیتے ہیں، الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیتے ہیں، الزام تراشیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب ہم الزام تراشیاں کرتے ہیں تو ہم بہت سارے لوگوں کے دلوں کو رنجیدہ کرتے ہیں، اور دلوں کو رنجیدہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں آپ کو بخش دوں گا، میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں کن فیکن کا مالک ہوں، لیکن ایک چیز نہیں بخشوں گا، حقوق الانسان، جو انسان کے حقوق ہیں۔ حقوق العباد تو میں بخش سکتا ہوں، حقوق العباد کی تو معافی ہے، لیکن کسی کا دل دکھایا ہوا تو پہلے اس سے معافی مانگنی ہے۔ اگر آپ نے ماں باپ کا دل دکھایا تو آپ کو معافی مانگنی ہے، بھائی کا، بہن کا، دوست کا، محلے دار کا، پڑوسی کا، کسی بھی انسان کا آپ کی وجہ سے دل رنجیدہ ہوا تو اس سے معافی مانگو گے، تب تک آپ کوئی بخشش نہیں ہے جب تک وہ شخص آپ کو بخش نہیں دیتا۔ تو ایسی نوبت آئے ہی کیوں کہ ہم کسی کے آگے معافی مانگنے کے لیے ہوں، یا کوئی ہمارے بارے میں متعلق برا سوچے، یا کوئی ہم سے ناراض ہو، کیونکہ ہم جب یہ الزام تراشیاں، حسد، کسی کا حق مارنا چھوڑ دیں گے تو ہم کسی سے معافی مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اللہ کی رحمت بھی ہم پہ نزول ہوتی رہے گی، اور ہم پرسکون رہیں گے، ہمارا معاشرہ اچھا رہے گا۔ اسلامی معاشرے کی تعلیمات ہی یہی ہے کہ
सेक्रीफाइस करो, कुर्बानी दो, ना कि कुर्बानी लो। कुर्बानी दो किसी की भलाई के लिए, कुर्बानी दो किसी को आगे बढ़ाने के लिए, कुर्बानी दो किसी की जिंदगी को बचाने के लिए, कुर्बानी दो किसी की पर्दा पोशी करने के लिए, कुर्बानी दो एक यतीम मिस्कीन गरीबों के ऊपर हाथ रखने के लिए। क्यों? तुम कुर्बानी दोगे, अल्लाह तुम्हें इतना अजीम और मोतबर बना देगा कि सारी जिंदगी आपका नाम रहेगा, आपके मरने के बाद भी नाम रहेगा, आप अमर हो सकते हो। तो इस कहानी और इन बातों का मेन कॉन्टेक्ट आपस में यही है कि अगर आप चाहते हो पुरसुकून जिंदगी तो हसद करना छोड़ दो, इल्जाम लगाना छोड़ दो, गीबत करना छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, गुनाहों से तौबा कर लो, दिल दिखाना छोड़ दो, ऐब उछालना छोड़ दो, पर्दादारी करना शुरू कर दो। तो दोस्तों, बीइंग अ मुस्लिम, हमारे आका हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि दो भाइयों को मिलाने वाला, उनके बीच सुलह कराने वाला जो है बहुत अजीज और करीब है अल्लाह की तरफ। तो हम दो बंदों में सुलह करने वाले बने, ना कि झगड़ा करने वाले बने। हम हसद करने वाले नहीं बल्कि देने वाले बने। तो उम्मीद है जो इस वीडियो के थ्रू आपको मैं बात समझाना चाह रहा, इस कहानी के थ्रू आप समझ चुके होंगे, आप तक बात पहुंच चुकी होगी।